ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو واقعہ ہے ابتدائی طور پر کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جو ورژن آ رہا ہے کہ گاڑی کس کی تھی اور اس کی عمر کتنی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ پہلے بھی کافی ہو چکے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت سنگین واقعہ اسی طرح کا پہلے ڈی ایچ اے میں ہوا تھا، اور وہ ابھی بھی مقدمہ اس کا چل رہا ہے، اور وہ بچہ بھی ابھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو اسی طرح کا واقعہ یہ شادرہ میں رونما ہوا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی عمر تو 13-14 سال بتائی جا رہی ہے، لیکن ٹینٹیٹیولی اس نے جو بتایا کہ جی اس کے ماموں نے گاڑی دی۔ اب اس اچھا، کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جب یہ پتہ چلا تو اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ان پیرنٹس کی بھی زیادتی ہے، اور خاص طور پہ پھر بعد میں اس کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے اس چیز کو روکنا۔ اور اس کے ڈاکٹر اندر جو اطہر، ابھی یہ پہلے بھی گاڑی چلاتا رہا ہے یا فرسٹ ٹائم تو نہیں لگ رہا کہ ایسے گاڑی لے کے نکلا ہو؟ دیکھیں، یہ جو جس طرح آپ کے ساتھ جو بیٹھے جو دوسرے اینکر بات کر رہے تھے کہ یہ اس آسپیکٹ کو گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں موڈ آف ٹرانسپورٹ کو ایک تو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے ڈرائیونگ کو، اور اس وجہ سے یہ میرے خیال میں جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ موٹر سائیکل کے اوپر تو جو کمسن بچے ہیں وہ زیادہ وکٹم بنتے ہیں ایکسیڈنٹس کے، لیکن گاڑیوں پہ چلانے والے جو بچے ہیں وہ دوسروں کو مارتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ایک سوشل آج سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل ایول بنتا جا رہا ہے، اور لاہور پولیس نے تو خیر بہت زیادہ اس واقعے کے بعد سختی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں بہت زیادہ گرفتاریاں بھی کی گئی۔ تو لاہور میں بھی ابھی تک آپ دیکھا جائے تو یہ 33 سے 33,000 کے قریب انٹروینشن اس طرح کی ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایف آئی آر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا پھر مستقبل بھی خراب ہوتا ہے، دوسروں کا بھی۔ تو بڑی ہم نے سوشل کمپینز بھی چلائیں، ڈفرینٹ پروگرامز بھی کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس طرح کے واقعات میں کمی تو ضرور آئی ہے لاہور میں اس واقعے کے بعد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اب ایک لیجسلیٹو فریم ورک بھی پہلے سے میں نے بھیجا ہوا تھا، جس میں 22 جو ہیں ٹریفک ریلیٹڈ قوانین اس کے اندر ترامیم کر رہے ہیں، اور ایک خاص طور پہ ایسی امینڈمنٹ بھی پرپوزل جو کی ہے جس میں کہ جو ابیٹر ہوگا، جو گاڑی دے گا، اس کے خلاف بھی اس کو کرمنلائز کیا جائے گا، اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ اچھا اطہر صاحب، لیکن بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک اب وائلیشنز کا لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وی کال از اے ٹریفک ریلیٹڈ کرائمز۔ یہ ایسے جرائم ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پورے کے پورے خاندان مارے جاتے ہیں، تو ان کو ہم وائلیشن کہیں، وہ تو بڑے سنگین جرائم ہیں۔ تو لاہور میں تو ون وے کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے بھی پرچے درج کیے گئے۔ پچھلے اگر ایک مہینے میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈمپر کا، اور جس میں ون وے کی وائلیشن تھی، ہم نے 6,000 بندوں کو گرفتار کیا، اور اب وہ اس واقعے کے اطہر بعد صاحب مجھے یاد ہے کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ لاہور کے علاقے ڈیفنس غالباً فیز 6 یا فیز 8 میں بھی تھا، جہاں پر وہ اس نے بھی کافی ہیٹ پکڑی تھی، کافی وہ ہائی لائٹ ہوا تھا معاملہ۔ وہ بچہ ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال سے پریزن میں ہے۔ ابھی دوبارہ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ شادرہ کا واقعہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو بچہ ہے عاشر جس کا نام ہے، یہ 14 سال کا ہے، انڈر ایج ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے گھر میں سے چابی لی ہوگی، بتایا جا رہا ہے مالک مکان کی گاڑی تھی، لیکن نکلا ہوگا، یہ پہلے بھی نکلتا ہوگا۔ اب اسپیسیفکلی یہ جو واقعہ ہے، اس میں اب بچہ انڈر ایج ہے، 14 سال کا ہے، یہ اس کے اوپر مقدمات کس طرح چلیں گے؟ اب یہ کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ دیکھیں، وہ مقدمات تو ویسے چلیں گے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے لاء میں بچہ تو ویسے انڈر انٹرنیشنل کنونشن پرسن انڈر دا ایج آف 18 از کنسیڈرڈ اے چائلڈ، یونائٹڈ نیشنز کی جو کنونشن ہے آن دا رائٹس آف چائلڈ 1990، لیکن جو نان کریمنلائزیشن ہے وہ 8 سال تک ہوتی ہے نا، مطلب، اور پھر مطلب 14 ایئرس پرسن جو ہے وہ چائلڈ کین بی کریمنلائز، اور وہ جوینائل کرائمس میں آتا ہے اس کو، اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی لیگل بار نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر مقدمہ چل نہیں سکتا، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے کیس میں بھی ایسی ہے۔ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹر ہے
اب اس کی انویسٹیگیشن میں جس نے اس کی ابیٹمنٹ کی ہے بالکل، اور اس کی انٹروگیشن بھی اب وہ بھی ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر اطہر بھائی ہمارے ساتھ تھے.